ابھی آپ کو اہم خبر دیں کہ ایران نے اسرائیل پر ڈرون حملہ کر دیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایران نے اسرائیل پر 100 ڈرون سے حملہ کر دیا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر ڈرون حملہ کر دیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایران نے اسرائیل پر 100 ڈرون سے حملہ کیا ہے۔ ایران کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ہمارے جواب کا انتظار کریں۔ ابھی ایران کی جانب سے جواب دے دیا گیا ہے۔ خبر ایجنسی یہ بتاتی ہے کہ ایران نے اسرائیل پر 100 ڈرونز سے حملہ کر دیا ہے۔ ایران کی جانب سے جواب دے دیا گیا ہے۔ ایران نے اسرائیلی جارحیت پر ڈرون حملہ کر دیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایران نے اسرائیل پر 100 ڈرونز سے حملہ کر دیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملہ کیا گیا۔ تہران سمیت مختلف شہروں میں اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے بمباری کی گئی، جس میں پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹرز اور 6 فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اہم شخصیات کو نشانہ بنانے کی اطلاعات بھی سامنے آئی اور پاسداران انقلاب کے جنرل حسین سلامی اور جوہری ایجنسی کے سابق ڈائریکٹر فریدون عباس کو بھی شہید کیا گیا، اور اس کے علاوہ آزاد یونیورسٹی کے صدر مہدی تہرانچی بھی حملے میں شہید ہوئے ہیں۔ تو اسرائیل کی جانب سے جوہری، عسکری اور اہم شخصیات کو ٹارگٹ کیا گیا، اور اسرائیل یہ چاہتا تھا کہ فل فلیج وار کی جانب ایران جو ہے وہ بڑھے اور خطے کی صورتحال مزید کشیدہ ہو۔ ایران کی جانب سے یہ جواب دیا گیا کہ ہم اس پر بھرپور جواب دیں گے۔ ابھی یہ اپڈیٹ سامنے آ رہی ہے کہ ایران نے اسرائیل پر ڈرون حملہ کر دیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران نے اسرائیل پر ڈرون حملہ کر دیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایران نے اسرائیل پر 100 ڈرونز سے حملہ کر دیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملہ کیا گیا تھا اور تہران سمیت مختلف شہروں میں اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے بمباری کی گئی۔ جوہری، عسکری اور اہم شخصیات کو اسرائیل نے ٹارگٹ کیا اور اسرائیل کی جانب سے فل فلیج وار کے اقدامات اٹھائے گئے۔ اہم شخصیات کو نشانہ بنانے کی اطلاعات ہم نے دی۔ پاسداران انقلاب کے جنرل حسین سلامی اور جوہری ایجنسی کے سابق ڈائریکٹر فریدون عباس کو شہید کیا گیا۔ آزاد یونیورسٹی کے صدر مہدی تہرانچی بھی حملے میں شہید ہوئے۔ اسرائیل کا القدس فورس کے سربراہ اسماعیل قانی اور کئی سینئر جوہری سائنسدانوں کے شہید ہونے کا بھی دعویٰ۔ ایرانی اٹامک انرجی چیف نے اہم جوہری تنصیبات میں ریئیکٹر تباہ ہونے کی تصدیق بھی کی تھی۔ تو ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائلوں سے بھرپور جوابی حملہ کیا گیا ہے۔ آیت اللہ خامنائی نے کچھ دیر پہلے اور ایران نے بڑے پیمانے پر اسرائیل پر حملے کی تیاری کا بھی اعلان کیا تھا، اور تہران کے امام خمینی ہوائی اڈے پر اس وقت کی یہ صورتحال یہ تھی کہ تمام پروازیں معطل کر دی گئی تھی اور ملک کا فضائی نظام مکمل الرٹ کر دیا گیا تھا۔ اب یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہے کہ ایران نے جوابی حملہ کیا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر ڈرون حملہ کر دیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایران نے اسرائیل پر 100 ڈرونز سے حملہ کیا ہے۔ 100 ڈرونز سے ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر ڈرون حملہ کر دیا ہے۔ جس طرح سے اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملہ کیا گیا تھا، تہران سمیت مختلف شہروں میں اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے بمباری کی گئی تھی۔ جوہری، عسکری اہم شخصیات کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، اور 6 فوجی اڈوں کو بھی ایران کے 6 فوجی اڈوں کو اسرائیل کی جانب سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ اہم شخصیات کو نشانہ بنانے کی اطلاعات بھی تھی۔ پاسداران انقلاب کے جنرل حسین سلامی اور جوہری ایجنسی کے سابق ڈائریکٹر فریدون عباس کو بھی شہید کر دیا گیا تھا۔ آزاد یونیورسٹی کے صدر مہدی تہرانچی بھی حملے میں شہید ہو گئے۔ اسرائیل کا القدس فورس کے سربراہ اسماعیل قانی اور کئی سینئر جوہری سائنسدانوں کو شہید ہونے کا یہ دعویٰ بھی سامنے آیا، اور اس دعوے کے بعد ایران کی جانب سے یہ جواب سامنے آیا تھا کہ ہم اسرائیل کو بھرپور جواب دیں گے، اور اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہم بھرپور طریقے سے جواب دیں گے۔ اور اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایران نے جواب دینا شروع کر دیا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر ڈرون حملہ کر دیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایران نے اسرائیل پر 100 ڈرونز سے حملہ کیا ہے۔ اسرائیل پر 100 ڈرونز سے حملہ کر دیا گیا ہے۔ ابھی تک یہ اطلاع سامنے نہیں آ رہی کہ کس کس جگہ کو، کس کس ٹارگٹ کو جو ہے وہ ایران نے ہٹ کیا ہے، کتنا نقصان ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جوہری، عسکری اہم شخصیات یا کس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اس حوالے سے جیسے اطلاعات آتی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بھی آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اسرائیل کی جانب سے جیسے ہی ایران پر حملہ کیا گیا اور تہران سمیت مختلف شہروں میں اسرائیل کی جانب سے فضائیہ کی جانب سے بمباری کی گئی اور پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹرز اور 6 فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا، اہم شخصیات کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، تو اس پر ایران کی جانب سے یہ رد عمل سامنے آیا تھا کہ ہم بھرپور طریقے سے جواب دیں گے۔ اب یہ ایران نے جواب دے دیا ہے، اور خبر ایجنسی کے مطابق ایران نے اسرائیل پر 100 ڈرونز سے حملہ کر دیا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر 100 ڈرونز سے حملہ کر دیا ہے۔ ایران کی جانب سے جواب دینے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ 100 ڈرونز سے ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے۔ ابھی تک یہ اطلاع سامنے نہیں آ رہی کہ کون سی جگہ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، حملہ کس نوعیت کا ہے اور کتنا نقصان ہو چکا ہے۔ جیسے ہی اپڈیٹ سامنے آئیں گی
آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں گے۔ ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملہ کیا گیا تھا۔ تہران سمیت مختلف شہروں میں اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے بمباری کی گئی۔ حملوں میں پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹرز 6 فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اہم شخصیات کو نشانہ بنانے کی اطلاعات بھی سامنے آئی۔ پاسداران انقلاب کے جنرل حسین سلامی اور جوہری ایجنسی کے سابق ڈائریکٹر فریدون عباس کو شہید کر دیا گیا۔ آزاد یونیورسٹی کے صدر مہدی تہرانچی بھی حملے میں شہید ہوئے۔ اسرائیل کا القدس فورس کے سربراہ اسماعیل کانی اور کئی سینئر جوہری سائنسدانوں کے شہید ہونے کا دعویٰ بھی سامنے آیا، اور ایرانی اٹامک انرجی چیف نے اہم جوہری تنصیبات میں ری ایکٹر تباہ ہونے کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ تو ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائلوں سے بھرپور جوابی حملہ دیا جا رہا ہے، اور آیت اللہ خامنائی کی جانب سے کچھ دیر پہلے کہا گیا تھا جنگ کا باقاعدہ اعلان کریں گے، اور اب یہ اعلان جو ہے وہ پریکٹیکلی بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے۔ 100 ڈرونز سے ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے۔ ایران نے بڑے پیمانے پر اسرائیل پر حملے کی تیاری کی تھی۔ اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ 100 ڈرون سے اسرائیل پر حملہ کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے کی صورتحال یہ تھی کہ تہران کے امام خمینی ہوائی اڈے پر تمام پروازیں جو ہیں وہ معطل کر دی گئی تھی۔ ملک کا فضائی نظام مکمل الرٹ کر دیا گیا تھا، اور اس سے پہلے امریکہ کے کردار کے حوالے سے اگر بات کریں تو امریکہ نے یہ واضح کر دیا تھا کہ ایران کے خلاف حملوں میں امریکہ بالکل بھی ملوث نہیں ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے یہ وضاحت کی تھی کہ اسرائیل نے ایران کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی ہے۔ اسرائیل کے مطابق ایران کے خلاف کارروائی اپنے دفاع کے لیے ضروری تھی۔ اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد امریکی صدر نے ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا تھا۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملہ کیا گیا، اور تہران سمیت مختلف شہروں میں اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے بمباری کی گئی۔ حملوں میں پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹرز اور 6 فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اہم شخصیات کو نشانہ بنانے کی اطلاعات بھی سامنے آئی تھی، جس پر ایران نے رسپونڈ دے دیا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر ڈرون حملہ کر دیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایران نے اسرائیل پر 100 ڈرونز سے حملہ کر دیا ہے۔ ایران نے بھرپور جواب دیا ہے، 100 ڈرون سے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے۔ کتنا نقصان ہوا ہے اور حملہ کس نوعیت کا تھا، اس پر جیسے ہی اپڈیٹ سامنے آئیں گی آپ کو اطلاع دیں گے۔ ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل کی جانب سے پہل کی گئی، جارحیت دکھائی گئی اور ایران پر حملہ کیا گیا۔ تہران سمیت مختلف شہروں میں اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے بمباری کی گئی۔ حملوں میں پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹرز اور 6 فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اہم شخصیات کو نشانہ بنانے کی اطلاعات بھی دی۔ پاسداران انقلاب کے جنرل حسین سلامی اور جوہری ایجنسی کے سابق ڈائریکٹر فریدون عباس کو شہید کر دیا گیا، جبکہ آزاد یونیورسٹی کے صدر مہدی تہرانچی بھی حملے میں شہید ہوئے۔ اسرائیل کا القدس فورس کے سربراہ اسماعیل کانی اور کئی سینئر جوہری سائنسدانوں کے شہید ہونے کا دعویٰ بھی سامنے آیا، اور ایرانی اٹامک انرجی چیف نے اہم جوہری تنصیبات میں ری ایکٹر تباہ ہونے کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ جس طرح سے اسرائیل کا یہ موقف تھا کہ جوہری تنصیبات کو ٹارگٹ کرنا ہے، اسرائیل نے وہ کیا بھی، اور جوہری تنصیبات میں ری ایکٹر کے تباہ ہونے کی تصدیق جو ہے وہ ایرانی اٹامک انرجی چیف نے کر دی ہے، اور ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائلوں سے بھرپور اب جوابی حملہ کیا گیا ہے۔ جس طرح سے آیت اللہ خامنائی نے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ جنگ کا باقاعدہ اعلان کریں گے، اسرائیل کو رسپونڈ دیں گے، ہمارا رسپونڈ ایسا ہوگا، سمبولک ہوگا۔ اب وہی سمبولک رسپونڈ ہم نے دیکھا ہے۔